اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو اگر دنیا میں بھیج کے ایک امتحان میں، ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اسے کسی دور میں بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑا کہ اسے علم ہی نہ ہو کہ اس نے امتحان کیا دینا ہے اور اس کی کامیابی کا رستہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جو اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی قوم کے سامنے اللہ رب العزت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اسی طرح اللہ نے باقاعدہ کتاب قانون جو ہے کتابی صورت میں 315 نبیوں کو اللہ نے کتابیں عطا کی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت پھر سارے قانونوں کو بدل دیا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ جس نبی کی کوئی پیروی کر لے وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ساری پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور حکم ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی انسان کسی اور دین کے اندر بھلائی تلاش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی۔ اب ہمیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، لیکن ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورق پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنے پڑھنے میں محو تھے، تو آپ نے آ کے جب دیکھا کہ حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر اپنے کام میں محو ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر تشریف لے آتے ہیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بڑے غصے میں دیکھا تو کہنے لگے، عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو ایک دم گھبرا کے کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیوں اتنے غصے میں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو انہیں میری اطاعت کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی سچے، ان کی شریعتیں سچی،
لیکن ہمیں اطاعت کا حکم ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے ساتھ ایک شخصیت اور ہیں جن کے متعلق اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، وہ ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ہمیں ہمارے نبی کے متعلق فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اور دوسرے یہی لفظ سورۃ ممتحنہ 28ویں پارے میں آتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. اور اس لیے میرے عزیز بھائیو، نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، ادریس علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ہر نبی اللہ نے سب کو عزت دی، لیکن اطاعت کا، فرما برداری کا، ملت پہ چلنے کا اگر حکم ہمیں دیا گیا ہے تو وہ دو نبیوں کے متعلق، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تمہیں ابراہیم کی سنت پہ چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی. آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ آخر ان میں کیا اسپیشل بات تھی جو اللہ نے ہر نبی کو چھوڑ کے صرف ان کی اتباع کا حکم دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریفات کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں اور آپ سوچیں کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. حالانکہ ان کی شریعت اگر دیکھی جائے تو سوائے دو باتوں کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن حقیقتاً وہ دو باتیں ہی ہماری ایمان کی بنیاد بنتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسول. جب کعبۃ اللہ بن گیا، وہاں لوگ آباد ہو گئے اور اللہ کے گھر کا طواف ہونے لگا تو اس وقت کہا ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی. اے اللہ، یہاں پہ اس رسول کو مبعوث کرنا جن کے متعلق ہم سے وعدہ لیا تھا، کہ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اے میرے نبیوں، جب تمہیں نبوت دے دوں، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری امتیں تمہاری اطاعت کر رہی ہوں، دنیا میں تمہاری ایک حیثیت ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے، لتؤمنن به ولتنصرن، تمہیں اپنی شریعت، اپنا طریقہ، اپنے معاملات کو چھوڑ کے اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اگر نبی اپنی نبوت کو قائم نہیں رکھ سکتا تو ایک عام انسان کس طرح کسی اور شریعت پہ چل سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات، سیدنا ابراہیم کون تھے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. یہ انبیاء کے باپ تھے. ان کی اولاد میں 3000 نبی جو صرف بنی اسرائیل میں سے آئے، سیدنا اسحاق کی اولاد میں، اور ایک طرف اتنے عظیم انبیاء آئے اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ آئے. وہ 3000 اپنی جگہ، اللہ نے جو فضیلت، جو مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا وہ کسی کا مقدر نہیں بن سکا. اور اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں اس پاک پیغمبر کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے پاک پیغمبر،
آپ تلاوت کیجئے ابراہیم کی خبروں کو، یعنی ان کے معاملات کیا تھے، میں نے کیوں ان کے لیے کہا، ان کی یہ خبر بتائیے۔ سیدنا ابراہیم کب پیدا ہوئے، اس کے متعلق تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ 2160 قبل از مسیح عراق کے ایک شہر ار کے اندر پیدا ہوئے، اور وہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا جو ہے وہ سبب کیا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، میں نے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ مشابہ جسے کہ دیکھا، وہ میں اپنے باپ کے ساتھ ملتا ہوں۔ بلکہ تاریخ ہمیں بڑا عجیب و غریب واقعہ بتاتی ہے۔ آپ سب نے جو لوگ بیت اللہ میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کے اندر ایک پتھر ہے، اس میں 2 قدموں کے نشان ہیں، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ دونوں قدم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں۔ جب انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا تو یہ پتھر معجزاتی طور پہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ آپ اس پہ کھڑے ہو کے پتھر لگاتے، جب اوپر ہونا ہوتا تو یہ لفٹ کی طرح اوپر چلا جاتا، جب نیچے ہونا ہوتا تو نیچے ہو جاتا۔ اس کے اندر دونوں پاؤں پیوست ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی یا 5 سال تھی، یعنی اسی کے دوران آپ کے دادا محترم عبد المطلب، یہ اس وقت مکے کے سردار تھے۔ یہ روزانہ عصر کے وقت، یعنی جب دن غروب ہونے لگتا اس سے پہلے، یہ بیت اللہ میں آ کے اپنا قالین بچھاتے اور اس پہ بیٹھ جاتے۔ یہ دونوں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، اور ان کے بیٹوں میں 11 بیٹوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے برابر بیٹھ جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ اپنے دادا محترم کی گود میں جا کے بیٹھتے۔ جب آپ کے چچا انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، یہ بہت پیارا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب سی شخصیت بنایا تھا، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ پہ بھیجے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم اپنے دادا محترم کی گود میں بیٹھے ہوئے، ایک کھوجی آیا۔ کھوجی وہ شخص ہوتا ہے جو پاؤں کے قدموں کے نشانات کو جانتا ہے کہ یہ قدم فلاں کا ہے، اور یہ کہاں تک بھی چلا جائے اسے ان قدموں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ طواف کر رہا تھا کھوجی، آیا ایک دم مقام ابراہیم کے پاس رکا، پھر عبد المطلب کی گود میں جو بچہ جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاؤں کو آ کے دیکھنے لگا۔ پھر دوسرے چکر آیا، پھر دیکھنے لگا۔ جب 3-4 دفعہ ایسا ہوا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا سردار یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا پوتا ہے۔ کہنے لگا سردار وہ جو قدم ہے نا مقام ابراہیم والے، سیدنا ابراہیم کے قدم اور اس بچوں کے قدم میں ذرہ برابر فرق نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں بالکل۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی اعتبار سے بھی، اور نبی کریم نے خود بھی فرمایا کہ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، ان پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ، ان کی اولاد میں سے مجھ سے زیادہ مشابہ ابراہیم کے کوئی نہیں تھا۔ اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتے ہیں قل صدق اللہ، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے تمہارے رب نے یہ بات سچ کہی ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ وہ کیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرنا ملت ابراہیم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یکتا تھے صرف اپنے رب کی طرف، اور کسی کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، صرف اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
یہی دو باتیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں آنے کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ حنیفاً وما کان من المشرکین، وہ یکتا تھے، صرف ایک اللہ رب العزت کے، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کو پہچانتے تھے اور وہ کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے تھے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں ثم اوحینا الیک، اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی طرف وحی کی، کیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تم سب اتباع کرنا ملت ابراہیم کی جو حنیفاً یکتا تھے، وما کان من المشرکین، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام جو اذکار کرتے، جو انسان کی زندگی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور امت کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ہر معاملے کا محافظ تمہارا رب بن جائے، تو ان کلمات کو صبح شام پڑھا کرو۔ ان میں ایک تھا اصبحنا علی فطرت الاسلام، میں نے صبح کی ہے فطرت اسلام پہ، وعلی کلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پر۔ کلمہ اخلاص کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ میں نے صبح اس حالت میں کی، وعلی کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص کے اوپر اپنی صبح کر رہا ہوں، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین محمد کے اوپر صبح کر رہا ہوں، میں کسی اور دین کو نہیں۔ اور اسی طرح وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور میں ملت ابراہیم پہ صبح کر رہا ہوں جو حنیفاً یکتا تھے، مسلماً اللہ کے فرما بردار تھے صرف، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ عمل کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اور یاد رکھیں ان دنوں چونکہ ہم اس دن کی طرف بڑھ رہے ہیں جس دن ہم اللہ کی توفیق سے قربانیاں کریں گے، اور قربانی کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک بکرا، ایک گائے، ایک اونٹ ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لازوال داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اور یاد رکھیں یہ ایک فطرت ہے، انسانی فطرت بھی ہے، جب ہم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کی آزمائش کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ اللہ بھی جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اللہ پہلے اس کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی آزماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کرتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے تو میں مان لوں گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزماؤں گا، اور دیکھوں گا کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا۔ اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ کس چیز سے آزمایا؟ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، آزمائش میں مبتلا، امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں
کہ میرے بندے ابراہیم نے ہر امتحان کو پورا کیا، ہر امتحان میں پورے نمبر حاصل کیے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے بچے امتحانات میں کچھ چل رہے ہیں، کسی نے امتحان دے دیے ہیں، وہ اپنے نتیجے کا انتظار میں ہے۔ جو بچہ ہر مضمون میں 100% نمبر لے وہ پورے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اسے اسپیشلی بلا کے انعام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں انہوں نے پورے نمبر لیے، اللہ فرماتے ہیں فَأَتِمَّهُنْ، تو پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قیامت تک کے لیے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جہاں ان کے قدموں کے نشان تھے، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب تم میرے گھر بیت اللہ کا طواف کر لو، اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہو تو مقام ابراہیم کی جگہ کو جائے نماز بنانا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ آزمائشوں پہ پورا اتر آتا ہے، ہم عموماً یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب کسی پہ آزمائش آتی ہے کہ شاید اس پہ اللہ ناراض ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک عظیم مقام اللہ نے بنایا ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ انسان کو اسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ اس آزمائش پہ پورا اتر آتا ہے تو اس آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے اللہ اسے وہ مقام محمود، اچھا بلند مقام عطا فرمائے گے۔ اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ ہے ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ آزمائش کے بغیر ہی ہمیں معاف فرما دینا۔ لیکن اگر آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن آدمی کا معاملہ دنیا کے سارے لوگوں سے مختلف ہے۔ مومن آدمی پہ اللہ یہ جو مال و دولت ملتا ہے، آسانی فراوانی ملتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شکر کر لیتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے کہ اس شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو بھی زیادہ کرتا ہے اور اس آزمائش میں وہ کامیاب بھی ٹھہرتا ہے۔ اگر اس پہ تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہے، اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی آزمائش اللہ نے ان کی اپنے باپ کے ساتھ، کہ ایک طرف باپ ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کی طرز عمل ہے اور اس کا ایک دین ہے، دوسری طرف بیٹا اس دین کی نفی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ مریم اس کے اندر آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک باپ بیٹے کا مکالمہ ہوتا ہے۔ بیٹے کا ادب اپنی جگہ باوجود حق پہ ہونے کے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ ہم بدتمیزی کر کے کہتے ہیں لو جی حق کڑوا ہوتا ہے، اگر حق کڑوا ہی ہوتا تو اس طرح اللہ کبھی نہ یہ ہمیں بات بتاتے ہیں۔ حق کڑوا ہوتا تو اللہ رب العزت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو یہ کبھی نہ کہتے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، سرکش ہو گیا، لیکن جب بات کرنا تو نرم بات کرنا، سخت بات نہ اس کے ساتھ کرنا۔ تو یہ ہمارا یہ رویہ بہت غلط ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے ہی انسان حق پہ سمجھا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں زمین آسمان کا دونوں کے عقائد میں فرق ہے۔ بیٹا باپ سے بات کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی ذکر کیجئے اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔
اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہنے لگے اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد، آپ یہ کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ پتھر کی لکڑ کی مورتیاں بنا کے کن کی عبادت؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی تمہارے کسی معاملے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں. پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہاں ہر باپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں باپ ہوں تو میں نے اولاد کی کوئی بات نہیں ماننی، یا میں بڑا ہوں تو چھوٹے کی ہر بات کو رد کر دینا ہے. اگر چھوٹے کے پاس علم ہے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس حق ہے تو اس حق کو قبول کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں عمر میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، یہ زیادہ عقل مند بن گیا آج. بات جو صحیح ہے وہ چھوٹا کرے یا بڑا، اس کی بات کو قبول کرنا یہی اچھائی کی علامت ہے. تو کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس جو علم آیا ہے، جو ابراہیم کے پاس علم تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور جو باپ کے پاس علم تھا وہ باپ دادے کا طریقہ تھا. تو کہا جو میرے پاس انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو میرے پاس علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی، آپ میری بات مان جائیے، اہدک صراطا سویا، تو آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں گے. یہ بات تھی بڑی کڑوی، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے احترام کے ساتھ کہی گئی، ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یہ کہنا کہ میرے پاس علم ہے، اگر کہتے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں تو لازمی بات ہے یہ بات بری لگنی تھی. تو کہا میرے پاس علم ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہا جو میرے پاس علم ہے اس کا آپ کو نہیں پتہ. اس لیے فاتبعنی، آپ میری بات مان جائیے، اہدک صراطا سویا، آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں گے. پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو. یاد رکھیں رحمان کو چھوڑ کے کوئی کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو حقیقتاً وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ رحمان کی عبادت نہیں کرتا. آپ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میرے ساتھ تمہارا وعدہ نہیں ہوا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یا اب لا تعبدوا الشیطان وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، صرف میری عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے. کسی اور کے سامنے دعا نہیں مانگنی، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی، کسی اور کے سامنے یہ معاملات نہیں کرنے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنی ہے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا رستہ تھا. کیا میں نے سب کچھ بتایا نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بتا رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے، اس لیے اس کی بات کو نہیں ماننا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے بابا مجھے ڈر ہے کہ جس طرح اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہو، لیکن عبادت دوسروں کی کرتے ہو، مجھے ڈر ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن،
کہ رحمان کا عذاب نہ تم پہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر تمہارا شیطان کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ وقال اراغب انت عن آلہتی، اب باپ کا دیکھے رویہ کیا ہے آگے، انہوں نے بڑے ہی پیار کے ساتھ یا ابتی، یا ابتی کا مطلب اے میرے پیارے ابا جان۔ اب وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے نبی میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے تو ہٹ جا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب ایک مشرک آدمی کو سمجھایا جائے، اسے اللہ کی وحدانیت کی طرف لایا جائے، تو پھر وہ رشتوں کے تقدس کا پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے چاہے اولاد کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہ باپ سے جھگڑا شروع کر دیا تو مار کے وہ خامنوں، کہا قال سلام علیک، اچھا بابا میں تمہیں سلام کرتا ہوں، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار مانگوں گا کہ یا اللہ میرا باپ پتہ نہیں تھا، اسے معاف کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، ابراہیم اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے باپ کے لیے دعا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم نازل کیا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے لیے اور کسی اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا مانگنا ایک وعدے کے سبب تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا باپ مشرک پہ مر گیا ہے اور وہ اللہ کا دشمن تھا، تو اس نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے، پہلے زندگی میں کلیش ہوا تو ایک طرف رب ہے دوسری طرف باپ ہے، کمپرومائز نہیں کیا، باپ کو پوری بات سمجھائی، اگر باپ نے حق کو قبول نہیں کیا تو گھر بار چھوڑ دیا، لیکن حق کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ابراہیم کا پہلا امتحان تھا۔ اور دوسرا بڑا امتحان، کس کا دل نہیں چاہتا اس کا باپ کو اللہ معاف کر دے؟ کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کے لیے اولاد کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن آخر اس کے دل میں ماں باپ کے لیے رحم ضرور ہوتا ہے۔ تو جب دعا مانگنے لگے تو اللہ نے دعا سے بھی منع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا میں رب نے کہہ دیا کہ وہ میرا دشمن ہے اس لیے تم دعا نہیں کر سکتے، تو تبرأ منہ، وہ اس سے جو ہے الگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، یہ نہیں سوچا کہ میرا رشتہ کیا ہے۔ اب دوسرا امتحان ان کا بادشاہ وقت کے ساتھ ہوا۔ اس وقت نمرود کی حکمرانی تھی۔ دنیا میں 4 ایسے حکمران آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے ذی القرنین تھے۔ یہ دونوں ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے شرق و غرب پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور جو 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا یہ حاکم، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ اور پوری دنیا کا حکمران، دوسری طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام۔ پوری قوم کا عقیدہ ایک ہے، حاکم کا عقیدہ پوری قوم کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی جاتے ہیں، انہیں بھی دعوت دیتے ہیں۔
جس کا تذکرہ اللہ رب العزت تیسرے پارے سورۃ بقرہ کے اندر کرتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم کا جھگڑا جو اس نے اپنے رب کے معاملے میں اپنے ملک کے حاکم کے ساتھ کیا؟ اکیلے ابراہیم ایک طرف ہیں، پوری قوم اور حکمران ایک طرف ہے، اور حکمران بھی وہ جو پوری دنیا کا حاکم ہے. تو کہا میرا رب وہ ہے، تو رب نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. تو کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. یہ حکمرانوں کے بات سمجھ نہیں آتی. جسے بھی اللہ حکمرانی دیتا ہے اس کے اندر ایک رعونت اور ایک تکبر اور کمینگی ایسی آ جاتی ہے. پہلے وہی جو بڑے لوگوں کے خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن جب اللہ حکومت دے دیتا ہے وہ اتنے دیوس اور کمینے بن جاتے ہیں، انہیں کسی کے جو ہے تڑپنے کی، کسی کے سسکنے کی، کسی کے مرنے کی، کسی کے رونے یا ہنسنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، فقط اپنی عیاشیوں سے غرض ہوتی ہے. جس طرح آج بھی ہم حکمران ہمارے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں. ایک کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ اس بدبخت سے جان چھڑا دے، اس سے ظالم اور بدبخت ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو یہ حکمرانوں کی ذہنیت ہے. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جتنا بڑا بھی حکمران ہو، فرعون جیسا بھی ہو، ایک گھونٹ پانی کا برداشت نہیں کر سکتا. جب فرعون کو اللہ نے غرق کرنے کا ارادہ کیا تو ایک گھونٹ اندر گیا تھا، ساری کبریائی بڑائی، یہ بات کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ اتنے بزدل اور کمینے ہوتے ہیں، ایک لمحے میں سارا غبار اتر جاتا ہے ان کا. اسی وقت کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ وحدانیت پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے. تو اللہ نے کہا اب تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. مزہ تو تب تھا جب حکمرانی کے اوپر اس وقت تیرے اندر رحم ہوتا. تو 70 سال تک لوگوں کے بچوں کو مارتا رہا. یہ حکمرانوں کا وتیرہ یہ رہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت سب سے زیادہ عذاب بھی انہی لوگوں کو دیں گے جنہیں اللہ رعایا کا حاکم بناتا ہے، اور وہ رعایا پہ رحم کرنے کے بجائے ہر بات ہر فیصلے میں ظلم کرتے ہیں اور آ کے رو کے دکھا دیتے ہیں جی ہم بڑے کڑے دل کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو نمرود اس کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور کیا کیا؟ ایک شخص جو موت کی سزا کا منتظر تھا اسے چھوڑ دیا، اور ایک چلتے پھرتے بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا. کہا یہ پاگل اس طرح نہیں سمجھے گا. کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ میں تمہیں رب مان لیتا ہوں. اب بندہ تو رعایا تھا، اسے مار لیا، ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو مار لیا، لیکن سورج تک کہاں پہنچے گا؟ فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں کافر پریشان ہو گیا، ذلیل رسوا ہو گیا. اور یقین جانیے کہ جو ظالم کافر ہوتا ہے اس کے مقدر میں ذلت ہی ہوتی ہے، کبھی اللہ نے ان کے مقدر میں خیر نہیں رکھی ہوئی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، ابراہیم ان کی ملت، ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں. حکمران پوری قوم ایک طرف ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. الم تر الی الذی حاج، وہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ انہیں جا کے دعوت دی تھی، جھگڑے تھے. یہ جھوٹ بولتے ہو، غلط کرتے ہو. تم جن کو پوجتے ہو
نہ یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ جب قوم کی سمجھ میں نہ آیا تو پھر کہا کہ میں انہیں ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ یہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ قوم ایک میلے کی طرف گئی، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے، یہاں یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، اسلام چاہے ابراہیم علیہ السلام کا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ کا دین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے اندر میلوں کی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر جشن نہیں ہے، دین ایک عملی زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ قوم کے لوگ، نبی کریم کے زمانے میں عکاظ کا میلہ لگتا تھا، آپ کبھی نہیں وہاں گئے تھے، حالانکہ مکے کے ساتھ بالکل مینا میں لگتا تھا، سوق العرب منعقد ہوتا تھا، وہاں خباستیں ہوتی تھی، آپ کبھی نہیں وہاں تشریف لے گئے۔ یہ میلے ٹھیلے دین کا حصہ نہیں ہے، دین ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی میلے کی طرف گئی تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، انہوں نے کہا میں نہیں جانے والا۔ جب قوم میلے پہ چلی گئی تو بت خانے میں داخل ہوئے، سب کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی کہنے لگے ابراہیم کہتا تھا ایسے، اسے بلاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے الہوں کے ساتھ تم کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ شرمندگی سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتا۔ تو کہا اگر بول نہیں سکتا تو الہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اب اس کا جواب قوم کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ کہنے لگے اسے جلا دو، یہ ہوتا کون ہے ہمارے سامنے ایسے باتیں کرنے والا؟ اور بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ ابراہیم کو پھینک دے، جلا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے لگے، قوم کے لوگوں نے اکیلے ابراہیم کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، سارے لوگوں کو میں کچھ نہیں سمجھتا، میرے نزدیک امت اگر ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب جب پھینکنے لگے، آپ دیکھیں ذرا، مصیبت آ جاتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر مصیبت آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ اس وقت کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے پھینکا آگ میں، سمجھا کہ چند لمحوں کے بعد جل کے خاک ہو جائے گا، لیکن آگ کا مالک کوئی اور ہے، جس نے آگ کو جلانے کی قوت دی ہے وہ کوئی اور ہے۔ لوگوں نے آگ جلائی کہ یہ جل جائے گا، تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میں تیرا رب، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ جب ایک انسان اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ انہوں نے جب پھینک دیا، یہ سمجھا کہ چند لمحوں کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، آج کے بعد ہمارے خداؤں کی کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت آگ کو حکم دے رہے ہیں، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی نہ ہونا یہ تکلیف ہو۔ آگ جل جل کے ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوئی دیکھا تو ابراہیم زندہ باہر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود جب ذہنوں پہ تالے لگ جائیں پھر انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کے ذہن پہ تالا لگ جائے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے پھر اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسا بد نصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود دو لوگ مسلمان ہوئے، ایک ان کی بیوی سیرہ اور دوسرا ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، جسے بعد میں اللہ نے نبوت عطا کی۔ صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب کفر کی زندگی بسر کر کے اسی طرح مر گئے۔ آج تک وہ جہنم میں جلتے ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم کے لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، پھر یہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد پھر زندگی کی سب سے بڑی 2 آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور وہی قربانی کا سبب بنی۔
اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔